السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ رات کا آخری پہر تھا اور شہر کے ایک پرانے محلے میں واقع اس مکان پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بھی لمحے چیخ میں بدل سکتی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی تہ ہلکی سی چاند کو کبھی چھپاتی اور کبھی آزاد کر دیتی تھی، اور اس روشنی اور اندھیرے کے کھیل کے درمیان مکان کے صحن میں لگے پرانے درخت کے پتے ہوا کے ہلکے جھونکوں سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ گلی میں کتوں کی دور کہیں سنائی دیتی آواز اس سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اسی سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک تیز چیخ اندرونی کمرے سے بلند ہوئی تھی، مگر جب تک محلے کا کوئی فرد بیدار ہوتا، اس چیخ کے بعد کی خاموشی نے سب کچھ اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ کمرے کی زرد روشنی میں ایک ایسا منظر جنم لے چکا تھا جس نے وقت کو گویا اپنی جگہ روک دیا تھا۔ فراز فرش پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی کے ایک طرف سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ کر اس کے کان تک پہنچ چکی تھی، اور وہاں سے فرش پر ایک چھوٹا سا سرخ دائرہ بنا رہی تھی۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی قمیض کا ایک بٹن کسی کھینچا تانی میں ٹوٹ کر ایک طرف جا گرا تھا۔ اس کے قریب ہی وہ لکڑی کی میز موجود تھی جس کے کونے سے ٹکرا کر اس کا سر پھٹا تھا، اور اسی میز کے پائے کے پاس ایک شیشے کا ٹوٹا ہوا جگ اپنی کہانی خود بیان کر رہا تھا۔ اس بے ہوش وجود کے سامنے ہنا کھڑی تھی، مگر یہ وہ ہنا نہیں تھی جو چند گھنٹے پہلے اپنے شوہر کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے ایک ایسی آگ سلگ رہی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی سہم جاتا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور اس کی مٹھیاں اس زور سے بھینچی ہوئی تھی کہ ناخن اس کی ہتھیلیوں میں پیوست ہو رہے تھے، اور وہ اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اجنبی مجرم اس کے قدموں میں پڑا ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں شگفتہ کھڑی تھی۔ 35 سالہ شگفتہ کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا دوپٹہ کندھے کے قریب سے پھٹا ہوا تھا، جسے وہ اپنے سینے سے یوں چمٹائے کھڑی تھی جیسے وہ کوئی کپڑا نہ ہو بلکہ اس کی آخری عزت کی ڈھال ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے گھٹنے آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں ایک ایسی لے پیدا کر رہی تھی جو کسی بھی سننے والے کا دل چیر دیتی۔ وہ روتے ہوئے ہکلاتی زبان سے ہنا کو بتا رہی تھی کہ آج فراز نے اس کے ساتھ وہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا تصور بھی اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سو رہی تھی، اسے کچھ خبر نہیں تھی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو فراز اس کے کمرے میں اس کے قریب موجود تھا، اور اس کے ارادے کسی بھی طرح ایک بیٹے یا داماد جیسے نہیں تھے۔ اس نے مزاحمت کی، شور مچایا، اور دھکم پیل میں فراز میز سے ٹکرا کر گر گیا۔ اسی دوران فراز کی پلکیں ہلکی سی کپ کپائیں۔ اس کے ذہن میں ایک دھندلا سا منظر تیر رہا تھا جس میں ایک نوجوان اجنبی شگفتہ کے کمرے سے تیزی سے نکل کر بھاگا تھا، اور بھاگتے ہوئے اس نے فراز کو اس زور سے دھکا دیا تھا کہ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا۔ اس کے بعد اسے صرف ایک دھماکہ یاد تھا، اپنے سر کے اندر، اور پھر گہرا اندھیرا۔ جب اس نے مکمل ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر سب سے پہلے ہنا کے چہرے پر پڑی، اور اس چہرے پر جو نفرت اور بے یقینی رقم تھی، اس نے فراز کی جان نکال دی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، کچھ کہنا چاہا، مگر ہنا نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر یوں دیکھا جیسے وہ کسی زہریلے سانپ کو دیکھ رہی ہو۔ فراز نے کمرے میں ہر طرف نظر دوڑائی، اس اجنبی نوجوان کو تلاش کیا جو اس کے ذہن کی آخری یاد تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کسی کے قدموں کے نشان، نہ کوئی گری ہوئی چیز، نہ کوئی گواہی، گویا وہ نوجوان کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہنا نے کانپتی مگر سرد آواز میں پوچھا کہ اگر وہ بے قصور ہے تو رات کے اس پہر شگفتہ کے کھلے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس کے سر پر چوٹ کیسے آئی؟ اور اس کی ماں جیسی ہستی کا دوپٹہ کیوں پھٹا ہوا ہے؟ فراز کے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ ایک اجنبی گھر میں گھسا تھا، مگر اس جواب کی تصدیق کے لیے اس کے پاس نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی ثبوت۔ اس کی زبان پر سچ تھا، مگر سچ کو ثابت کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کے خلاف کھڑی تھیں۔ اسی لمحے جب فراز کی نگاہ ایک بار پھر شگفتہ کے چہرے پر پڑی تو شگفتہ کی
آنکھوں میں ایک ایسی چمک نظر آئی جو خوفزدہ عورت کی نہیں بلکہ کسی راز کو دفن کرنے والے مجرم کی تھی، مگر یہ لمحہ اتنا مختصر تھا کہ وہ خود بھی اس پر یقین نہ کر سکا۔ کہانی یہاں سے چند ماہ پیچھے کی طرف مڑنے والی تھی، اس دن کی طرف جب شگفتہ اور فراز کے درمیان پہلی بار وہ غیر محسوس قربت پیدا ہوئی تھی جس نے آج اس گھر کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ شگفتہ کی عمر اس وقت 35 برس تھی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ تازگی موجود تھی جو عام طور پر اس عمر کی عورتوں سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کا قد درمیانہ تھا، رنگ گندمی مائل سفید تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو دیکھنے والے کو کچھ لمحوں کے لیے رکنے پر مجبور کر دیتی۔ اس کے لمبے سیاہ بال جنہیں وہ اکثر ایک سادہ سی چٹیا میں باندھ لیتی، اس کے چہرے کی سنجیدگی کو اور بھی نمایاں کر دیتے۔ وہ کسی بھی محفل میں سب سے پرکشش عورت ہو سکتی تھی، مگر اس نے کبھی اپنی خوبصورتی کو نہ سراہا نہ اس پر توجہ دی۔ زندگی نے اسے وقت سے پہلے سنجیدہ بنا دیا تھا، اور اس سنجیدگی نے اس کی نسوانیت کو کسی بند صندوق کی طرح اس کے اندر مقفل کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ماں کے کردار میں اس قدر ڈھال چکی تھی کہ اسے کبھی یاد ہی نہیں رہا کہ وہ بھی ایک عورت ہے جس کی اپنی خواہشیں، اپنے خواب اور اپنی تنہائیاں ہو سکتی ہیں۔ کئی برس پہلے جب وہ صرف 22 سال کی تھی، اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد ایک چھوٹی سی بچی ہنا کا اکیلا سہارا تھا۔ ہنا اس وقت 5-6 برس کی ہوگی، ایک دبلی پتلی سی بچی جس کی آنکھوں میں ماں کھو دینے کا خلا صاف دکھائی دیتا تھا۔ شگفتہ نے پہلی ہی رات جب اس بچی کو اپنے سینے سے لگا کر سلایا تھا، اسی لمحے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بچی کو کبھی سوتیلے پن کا احساس نہیں ہونے دے گی، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ہنا کے اسکول کے پہلے دن کی تیاری سے لے کر اس کی نوجوانی کی الجھنوں تک، اس کی بیماریوں میں راتوں کو جاگنے سے لے کر اس کے ضدوں کو صبر سے سہنے تک، شگفتہ نے وہ سب کچھ کیا جو ایک حقیقی ماں کرتی ہے۔ ہنا کو اکثر بخار ہو جاتا تو شگفتہ کئی کئی راتیں اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دیتی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی تھی، اور جب صبح کو ہنا کی حالت بہتر ہوتی تو شگفتہ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے ہوتے۔ ہنا نے بھی اسے کبھی ماں کے علاوہ کسی اور رشتے سے نہیں پکارا۔ محلے والوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں سگی ماں بیٹی نہیں ہیں۔ پھر ایک دن قسمت نے شگفتہ سے وہ سہارا بھی چھین لیا جس کے نام سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ اس کے شوہر کو دل کا اچانک دورہ پڑا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ ہنا اس وقت کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ اس وقت شگفتہ کی عمر بمشکل سے 30 برس ہوگی۔ رشتہ دار آئے، انہوں نے مشورے دیے کہ وہ ابھی جوان ہے، دوسری شادی کر لے، اپنی زندگی سنبھال لے، مگر شگفتہ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ اب اس کی زندگی ہنا ہے، اور جب تک ہنا اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی وہ کسی اور طرف نہیں دیکھے گی۔ اس نے اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی تھوڑی بہت جمع پونجی کو سنبھال کر خرچ کیا، ہنا کی تعلیم مکمل کروائی، اور ایک دن وہ اسکول ٹیچر بن گئی۔ شگفتہ کے لیے وہ دن کسی عید سے کم نہیں تھا جب ہنا نے اپنی پہلی تنخواہ اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ پھر ہنا کے لیے رشتے آنے لگے، کئی رشتے آئے اور گئے، مگر شگفتہ کسی پر مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ آخر کار ایک دن فراز کا رشتہ آیا۔ فراز ایک نجی بینک میں اچھی پوسٹ پر ملازم تھا، اس کا اپنا ایک چھوٹا سا خاندان تھا، اور جب پہلی بار وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ لے کر آیا تو شگفتہ کو اس کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ نظر آیا جو وہ اپنی بیٹی کے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ فراز خوش اخلاق تھا، بڑوں کے ادب کا خیال رکھتا تھا، اس کی گفتگو میں ایک شائستگی تھی جو اسے دوسرے نوجوانوں سے ممتاز کرتی تھی۔ شادی ہو گئی اور فراز اسی گھر میں آ کر رہنے لگا کیونکہ ہنا اپنی ماں کو تنہا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، اور فراز نے اس بات پر خوشی سے حامی بھری تھی۔ فراز نے شروع دن سے ہی شگفتہ کو ساس کا وہ روایتی مقام نہیں دیا جو عام طور پر داماد دیتے ہیں۔ وہ اسے امی کہہ کر پکارتا، اس کے کھانے کی تعریف کرتا، اس کی طبیعت کا خیال رکھتا، اور اگر کبھی ہنا اپنی ماں سے کسی بات پر اونچی آواز میں بولتی تو فراز ہنا کو ٹوک دیتا۔ شگفتہ کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا کیونکہ برسوں سے اس کی طرف کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی تھی، مگر ایک باریک سا مسئلہ تھا جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا، اور وہ یہ کہ شگفتہ اور فراز کی عمروں میں فرق اتنا زیادہ نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان روایتی ماں بیٹے جیسی
नस्ल की खलीज कायम हो सकती। फराज खुद 28-29 बरस का नौजवान था और शगुफ्ता सिर्फ चंद साल बड़ी थी। ज़ाहिरी तौर पर दोनों इस रिश्ते को निभा रहे थे जिसका तकाजा हालात कर रहे थे, मगर उम्र की ये कुर्बत अपने अंदर एक खामोश खतरा छुपाए हुए थी जिसका एहसास अभी किसी को नहीं था। एक रोज इतवार की दोपहर थी। हिना अपने स्कूल की किसी तरबियती नशिस्त में गई हुई थी और घर में सिर्फ फराज और शगुफ्ता मौजूद थे। शगुफ्ता बावर्ची खाने में दोपहर का खाना तैयार कर रही थी और फराज अपने कमरे से निकलकर पानी पीने आया तो बावर्ची खाने के दरवाजे पर रुक गया। शगुफ्ता उस वक्त आटा गूंद रही थी और उसके माथे पर पसीने की चंद बूंदें चमक रही थी। फराज ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा कि लाएं अम्मी, मैं मदद कर देता हूँ। शगुफ्ता ने इनकार किया, मगर फराज ने सब्जी काटने का काम अपने हाथ में ले लिया। बातों बातों में फराज ने हल्के फुल्के मजाक में कह दिया कि हिना अक्सर शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती का जिक्र किया करती है। उसे ये बताना पड़ता है कि बेटा, हकीकत ये है कि तुम्हारी जवान और खूबसूरत माँ के सामने तुम अब भी छोटी बहन ही लगती हो। फराज ने ये बात मुकम्मल एहतराम और मजाक के अंदाज में कही थी और कहकर हंस दिया था, मगर शगुफ्ता के हाथ आटे में रुक गए थे। उसने सर झुकाए रखा, मगर उसके सीने में एक ऐसी धड़कन उठी थी जिसे वो बरसों से भूल चुकी थी। फराज के लिए ये सिर्फ एक जुमला था, मगर शगुफ्ता के अंदर ये जुमला किसी चाबी की तरह घूमा था और उसने वो संदूक खोल दिया जिसे उसने अपने हाथों से मुकफ्फल किया था। उस रात शगुफ्ता को देर तक नींद नहीं आई और वो अपने कमरे में लेटी छत को घूरती रही और फराज का वो एक जुमला उसके कानों में बार बार गूंजता रहा। कभी वो करवट बदलती, कभी तकिए को सीधा करती, कभी उठकर पानी पीती, मगर जहन किसी एक नुक्ते पर ठहर नहीं पा रहा था। आखिरकार वो उठी और दबे कदमों चलती हुई अपने कमरे के एक कोने में रखी उस बड़ी अलमारी के सामने जा खड़ी हुई जिसके एक पट पर पुराना आईना लगा हुआ था। उस आईने के सामने वो बरसों से सिर्फ उस वक्त खड़ी होती थी जब उसे दुपट्टा दुरुस्त करना होता या बालों की चुटिया बांधनी होती। उसने कभी खुद को देखने के लिए यहाँ लम्हा भर नहीं गुजारा था, मगर आज रात पहली बार उसने आईने में अपनी तरफ इस नजर से देखा जैसे किसी अजनबी औरत का जायजा ले रही हो। वो हैरान रह गई। आईने में जो औरत उसके सामने खड़ी थी वो नहीं थी जिसे वो अपना आप समझती थी। उसके चेहरे पर अभी भी वो मलाइमत मौजूद थी जो नौजवानी की निशानी होती है। उसकी गर्दन की जिल्द अब भी हमवार थी। उसकी आंखों के गिर्द अभी वो लकीरें नुमायां नहीं हुई थी जो उम्र का हकीकी चेहरा जाहिर करती हैं। उसके होंठों की गुलाबी रंगत फीकी जरूर हुई थी, मगर खत्म नहीं हुई थी। उसने आहिस्ता से अपने बालों की चुटिया खोली और बालों को कंधों पर फैला दिया। उसके लंबे स्याह बाल कमर तक आ रहे थे और उनमें चंद एक सफेद तार जरूर थे, मगर वो इतने कम थे कि गिने जा सकते थे। उसने अपने दुपट्टे को कंधों से सरकाकर एक तरफ रखा और अपने सरापे पर एक नजर डाली। उसे अपनी कमर अभी भी पतली नजर आई। उसे अपनी कमर अभी भी पतली नजर आई। उसके कंधे अभी भी मुतनासिब दिखाई दिए। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा कि वो अभी बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि हालात और जिम्मेदारियों ने उसे अपनी उम्र भुला दी थी। अगली सुबह से शगुफ्ता की जिंदगी में एक बारीक सी तब्दीली आनी शुरू हुई। इतनी बारीक कि पहले चंद दिन किसी ने महसूस भी नहीं की। वो सुबह उठकर पहले से ज्यादा तवज्जो से बाल बनाने लगी। वो कपड़े पहनने से पहले कुछ लम्हे सोचने लगी कि आज कौन सा रंग उस पर जचेगा। उसने अलमारी के पीछे वाले हिस्से से वो चंद हल्के रंग के सूट निकाले जो उसने बरसों से पहले पहने ही नहीं थे। उसने दुपट्टे को इस तरह लेना शुरू किया कि वो उसके चेहरे को घेरे, उसके सरापे को दबाए ना। उसने किचन में खाना बनाते हुए हल्की सी खुशबू इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। वो खुशबू जो कभी उसके शौहर ने उसे तोहफे में दी थी और जिसे उसने सालों से खोलकर भी नहीं देखा था। उसने अपने हाथों पर हल्की सी मेहंदी लगानी शुरू कर दी। उसने चेहरे पर एक बारीक सी क्रीम लगानी शुरू कर दी जिससे उसकी रंगत में एक निखार पैदा हो गया था। वो आईने के सामने पहले से कहीं ज्यादा वक्त गुजारने लगी और जब कभी वो अपने आप को तैयार देखती उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। हिना ने यह तब्दीली सबसे पहले महसूस की एक शाम जब वो स्कूल से वापस आई। उसने अपनी माँ को एक नए सूट में खाने की मेज सजाते देखा तो रुक गई। उसने आगे बढ़कर शगुफ्ता के गाल चूमे और कहा, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं।
ایسا لگ رہا ہے کوئی بہار میرے گھر میں اتر آئی ہے۔ شگفتہ نے شرمندگی سے مسکراتے ہوئے کہا کہ بس یوں ہی، بہت دن سے یہ سوٹ الماری میں پڑا تھا، سوچا آج پہن لوں۔ حنا نے اس کے ہاتھوں کو چوم کر کہا کہ ماں، آپ کو ایسا ہی رہنا چاہیے۔ آپ نے اپنے آپ پر بہت ظلم کر لیا ہے، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی جئیں۔ حنا کے دل میں یہ خیال تھا کہ آخرکار اس کی ماں اس صدمے سے باہر نکل رہی ہے جو اس کے والد کی وفات کے بعد اس پر طاری ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی سچی تھی اور اس کی آنکھوں میں شگفتہ کے لیے وہی محبت تھی جو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی۔ فراز نے بھی یہ تبدیلی نوٹ کی، مگر اس نے اپنے مذاق سے جوڑ کر نہیں دیکھا اسے۔ وہ سمجھا کہ گھر کا ماحول اب بہتر ہو رہا ہے۔ امی، آپ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی ہیں اور یہ خاندان کے لیے اچھی خبر ہے۔ وہ کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہہ دیتا کہ امی، آج تو کوئی خاص بات ہے، اور شگفتہ اس کے ایسے جملوں پر نظریں چرا لیتی، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس کے قابو سے باہر ہو جاتی۔ اسے فراز کے دفتر جانے کے اوقات یاد ہو گئے تھے اور اس کے آنے سے پہلے کھانا گرم کر لیتی، اس کی پسند کی چیزیں بنانے لگی، اس کی ٹائی کے رنگ پر مشورہ دینے لگی، اس کے دفتر کے قصے غور سے سننے لگی۔ وہ خود کو یہ سمجھاتی کہ یہ سب کچھ ایک ماں کی محبت ہے، ایک ساس کا اپنے داماد کے لیے خیال ہے، اس میں کچھ غلط نہیں۔ مگر جب کبھی حنا اور فراز ایک ساتھ ہنستے، جب فراز حنا کے قریب بیٹھ کر کوئی بات کرتا، جب حنا فراز کے کندھے پر سر رکھتی، اسی لمحے شگفتہ کے دل میں ایک ایسی چبھن پیدا ہوتی جس کا نام وہ خود بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلی جاتی، پانی کا نلکا کھول لیتی اور اپنے آپ کو ملامت کرتی کہ یہ کیسے خیالات ہیں جو اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی سوتیلی بیٹی کے شوہر کے بارے میں یہ بھی کیسے سوچ سکتی ہے؟ مگر شرمندگی کے یہ لمحے گزر جاتے اور اگلا لمحہ پھر وہی خواہش لے کر واپس آ جاتا۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان اس گلی میں دکھائی دینے لگا۔ وہ کبھی موٹر سائیکل پر گزرتا، کبھی پیدل، کبھی کسی دکان کے بہانے وہاں کھڑا رہتا۔ اس کی نگاہیں اکثر اس گھر کی طرف اٹھتی جس میں شگفتہ رہتی تھی۔ کبھی وہ چھت کی طرف دیکھتا، کبھی دروازے کی طرف۔ شگفتہ نے پہلے بار اسے اس دن دیکھا جب وہ بازار سے سبزی لے کر واپس آ رہی تھی۔ اس نوجوان نے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی اور شگفتہ گھبرا کر گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ حنا کو نہ فراز کو۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، شاید وہ نوجوان کسی اور کو دیکھ کر مسکرایا ہو، مگر دل کے کسی کونے میں اسے معلوم تھا کہ یہ وہم نہیں تھا، اور یہ خاموشی جو اس نے اختیار کی ہے ایک دن اس کے لیے ایک بڑے طوفان کا دروازہ کھول دے گی۔ دن گزرتے رہے اور شگفتہ کے اندر کی وہ خاموش جنگ ہر روز شدید ہوتی چلی گئی۔ ایک طرف اس کا ضمیر تھا جو اسے ہر لمحہ جھنجھوڑتا کہ وہ جو محسوس کر رہی ہے وہ کسی طور پر جائز نہیں، اور دوسری طرف وہ لاوا تھا جو برسوں سے اس کے اندر دبا ہوا تھا اور اب فراز کے ایک جملے کی چنگاری پا کر باہر نکلنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ فراز کے سامنے کبھی اپنی نظر نہ اٹھاتی، مگر جب وہ گھر میں نہ ہوتا تو اس کا ذہن اسی کے گرد گھومتا رہتا۔ اسی کشمکش کے دوران وہ نوجوان جو اسے چند بار گلی میں دکھائی دیا تھا، ایک دن براہ راست اس کے سامنے آ گیا۔ شگفتہ بازار سے کچھ سامان لے کر واپس آ رہی تھی اور وہ نوجوان گلی کے موڑ پر اس کی ہی راہ میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنا نام ساحل بتایا، بہت شائستگی سے سلام کیا اور کہا کہ وہ اسی محلے میں نیا آیا ہے اور اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے یہاں کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ اس نے اپنی باتوں میں اس قدر مہارت دکھائی، اپنی مسکراہٹ میں ایسی معصومیت پیش کی اور شگفتہ کی تعریف کے چند ایسے فقرے پھینکے کہ شگفتہ چند لمحے کے لیے وہاں کھڑی رہ گئی۔ وہ کوئی جواب دینے کے بغیر ہی گھر آ گئی تھی، مگر ساحل کا چہرہ اس کے ذہن سے نکلا نہیں تھا۔ اس کے بعد ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی بازار میں، کبھی سبزی والے کی دکان پر، کبھی گلی کے موڑ پر۔ ساحل نے اسے اپنا فون نمبر دیا اور شگفتہ نے کئی دن تک اس نمبر کو ایک کاغذ پر لکھے ہوئے اپنے صندوق میں چھپائے رکھا۔ ایک رات جب حنا اور فراز اپنے کمرے میں سو چکے تھے، اس نے پہلی بار وہ نمبر ملایا۔ ساحل کی آواز جیسے اس کال کی منتظر ہو۔ اس رات کے بعد ان کے درمیان پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شگفتہ اپنے ضمیر سے لڑتی، اپنے آپ کو ہزار بار کوستی، مگر ہر رات وہ ساحل کے
پیغامات کا انتظار کرتی، ساحل نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ اس کی خوبصورتی کا اسیر ہے، کہ اس کی عمر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کہ وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ شگفتہ جانتی تھی کہ یہ سب باتیں سچ نہیں ہو سکتی، مگر اس کے دل کو ان جھوٹی باتوں کی ضرورت تھی۔ فراز کی طرف جو خواہش اٹھی تھی اسے وہ کسی طور پر پورا نہیں کر سکتی تھی، اور ساحل نے اسے ایک ایسا راستہ دکھایا جس پر چل کر وہ اپنے اندر کے طوفان کو کچھ دیر کے لیے بہلا سکتی تھی۔ ایک رات فراز کو صحن کی طرف سے ہلکی سی آواز محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اور ہنا اس کے پہلو میں سو چکی تھی۔ پہلے پہل اس نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا۔ سوچا کہ شاید کوئی بلی ہوگی جو دیوار پھلانگ کر آ گئی ہو، یا ہوا کے کسی جھونکے نے صحن میں بڑی کوئی چیز حرکت میں لا دی ہو، مگر پھر اسے واضح طور پر قدموں کی آہٹ سنائی دی، ایسی آہٹ جو کسی کے دبے پاؤں چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ فراز فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہنا کو نہ جگایا بلکہ خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ صحن میں چاند کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی میں اسے دیوار کے پاس ایک سایہ نظر آیا۔ اس نے ہلکی آواز لگائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، وہ سایہ تیزی سے دیوار پر چڑھا، اوپر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور فراز کی طرف مڑ کر دیکھا۔ چاند کی روشنی میں فراز کو صرف اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا ایک دھاتی کڑا صاف نظر آیا جو روشنی میں چمکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سایہ دیوار کی دوسری طرف چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا۔ فراز دوڑ کر دروازے تک گیا، تالا کھول کر باہر نکلا، مگر گلی میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اندر آ گیا اور اس نے پورے گھر کو جگا دیا۔ ہنا گھبرا کر اٹھی، شگفتہ اپنے کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی نکلی، اور فراز نے سب کو بتایا کہ کوئی گھر میں گھسا ہوا تھا۔ اس نے ہر کمرے، ہر الماری، ہر کونے کو دیکھا۔ اس نے تجوری چیک کی، ہنا کے زیورات دیکھے، شگفتہ کے کمرے میں رکھی چاندی کی چیزیں دیکھیں، فریج پر رکھا ہوا نقد جو اس نے صبح ہی رکھا تھا، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ ایک بھی چیز غائب نہیں تھی۔ ہنا نے کہا کہ شاید وہ کوئی چور تھا جو شور سن کر بھاگ گیا، اسے کچھ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے بات میں منطق تھی، مگر فراز کے ذہن میں ایک سوال گڑ گیا تھا۔ اگر وہ چور تھا تو گھر میں گھسنے سے پہلے اس نے کوئی جائزہ کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ گھس بھی آیا تھا تو کچھ اٹھائے بغیر اتنی جلدی فرار کیوں ہو گیا؟ شگفتہ سب کے سامنے یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ خوف سے کانپ رہی ہو۔ اس نے ہنا کو گلے لگا لیا، اس کی آواز میں لرزش تھی، اور اس نے کہا کہ اب وہ رات کو اکیلے اپنے کمرے میں کیسے سوئے گی۔ ہنا نے اسے تسلی دی، فراز نے اسے یقین دلایا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ حفاظت کے پختہ انتظامات کرے گا۔ مگر شگفتہ کے دل میں ایک ہی طوفان اٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دیوار پھلانگ کر جانے والا وہی ساحل تھا جس نے آج پہلی بار اس کی خاموش رضامندی سے گھر میں گھسنے کی جسارت کی تھی۔ شگفتہ نے اسے اجازت نہیں دی تھی، مگر اس نے ساحل کے ایک پیغام کا جواب اس انداز سے دیا تھا کہ ساحل نے اسے اجازت ہی سمجھ لیا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ فراز کی آواز نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ اس رات جب سب اپنے کمروں میں واپس چلے گئے، شگفتہ اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اب بس یہی ختم کرنا ہوگا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ساحل کو ایک پیغام لکھا جس میں اس نے صاف کہا کہ آج کے بعد وہ کبھی اس سے رابطہ نہیں کرے گی، وہ اسے بھول جائے گی، اور اگر وہ دوبارہ گھر کے قریب دکھائی دیا تو وہ سب کچھ ہنا کو بتا دے گی۔ اس نے پیغام بھیج کر فون بند کر دیا اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اسے لگا کہ آج رات کا یہ واقعہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے، اور وہ اس سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھے گی۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ساحل جیسے شخص کو اس طرح کے پیغام سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ اس نے جو دروازہ اپنی زندگی میں کھولا ہے، اس دروازے کی اس بار وہ طوفان کھڑا ہے جو اس کے پورے گھر کو بہا لے جائے گی۔ اگلی صبح فراز نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ آج وہ دفتر نہیں جائے گا۔ ہنا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، اور فراز نے کہا کہ گھر کی حفاظت کا معاملہ اب اس کی ترجیح ہے، اور جب تک وہ انتظامات تمام تر مکمل نہ کر لے اس کا دل کسی اور کام میں نہیں لگے گا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ باہر نکل گیا۔ وہ پہلے تالوں والی دکان پر گیا، گھر کے ہر دروازے کے لیے
نئے مضبوط تالے خریدے۔ پھر وہ لوہے کے کام کرنے والے ایک کاریگر کے پاس گیا اور اسے دوپہر کے بعد آنے کی ہدایت کی۔ واپسی پر وہ ایک الیکٹرانکس کی دکان پر رکا اور ایک بڑی تیز روشنی والی بتی خریدی جو حرکت کے ساتھ خود بخود چل اٹھتی تھی۔ دوپہر تک وہ سارا سامان گھر لے آیا۔ اس نے پہلے تمام دروازوں کے تالے اپنے ہاتھوں سے تبدیل کیے۔ ہر پرانے تالے اس نے ایک تھیلے میں ڈال کر باہر پھینک دیے۔ پھر لوہار آیا اور فراز نے اسے صحن کی دیوار کے اوپر لوہے کی نوکدار سلاخیں لگانے کی ہدایت کی۔ لوہار نے سارا دن اس کام میں لگا دیا۔ شام تک دیوار کی چوٹی پر ایسی رکاوٹیں لگ چکی تھیں جن پر ہاتھ رکھنا بھی مشکل تھا۔ چڑھنا تو دور کی بات، صحن کے اس کونے میں جہاں چاند کی روشنی سب سے کم پہنچتی تھی، فراز نے وہ حرکت والی بتی وہاں نصب کی۔ اس نے کھڑکیوں کی چٹخنیوں کو دو بار چیک کیا اور ان میں جو ذرا بھی ڈھیلی تھیں ان کے پیچ کس دیے۔ اس نے پچھلے دروازے پر جو کبھی کبھار استعمال ہوتا تھا ایک اضافی چٹخنی لگوائی، اور آخر میں اس نے سب گھر والوں کو بلا کر ہدایت کی کہ رات کو سونے سے پہلے ہر دروازہ اور کھڑکی ذاتی طور پر دیکھنے کی ذمہ داری اسی کی ہے، کوئی اور اس بارے میں فکر مند نہ ہو۔ شگفتہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اندر کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ظاہری طور پر وہ فراز کی تعریف کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اب کم از کم رات کو نیند تو سکون سے آ سکے گی، مگر اس کے دل میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا کہ اب ساحل کا اس گھر میں داخل ہونا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی بہتر ہے، شاید قدرت نے خود اس کے لیے وہ راستہ بند کر دیا جس پر وہ اپنی مرضی سے قدم اٹھا چکی تھی۔ رات کو جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے، اس نے فون اٹھایا اور ساحل کو ایک تفصیلی پیغام لکھا۔ اس نے لکھا کہ گھر کی حفاظت اب اس درجے کی ہو چکی ہے کہ اس کا آنا ممکن نہیں، اور یہ کہ اسے خدا کے واسطے اسے بھول جانا چاہیے۔ اس نے مزید لکھا کہ یہ سب ایک غلطی تھی، ایک ایسی غلطی جس کی سزا وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ دے رہی ہے، اور اگر ساحل میں ذرا سا بھی رحم ہے تو وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ ساحل کا جواب چند منٹ بعد آیا۔ اس جواب کو پڑھ کر شگفتہ کے ہاتھ سے فون گر پڑا۔ ساحل نے کوئی جذباتی بات نہیں لکھی تھی، اس نے کوئی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ اگر شگفتہ نے اس سے ملنا بند کیا، اگر اس نے اس کے پیغاموں کے جواب دینے چھوڑ دیے، تو وہ سیدھا اس کے گھر آئے گا، ہنا کے سامنے اس کے فون سے پرانے پیغامات دکھائے گا اور فراز کو بھی سب کچھ بتا دے گا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کے پاس شگفتہ کی چند ایسی تصاویر ہیں جو کسی وقت شگفتہ نے خود اسے بھیجی تھیں، اور وہ تصاویر اس کے ثبوت کے طور پر کافی ہوں گی۔ شگفتہ نے فون اٹھایا، اسے ایک بار پھر دیکھا اور پھر بے بسی سے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ ساحل سے ملتی رہی تو کبھی نہ کبھی پکڑی جائے گی، اور اگر اس نے ملنا چھوڑ دیا تو ساحل خود آ کر سب کچھ بتا دے گا۔ دونوں راستوں پر تباہی اس کی منتظر تھی۔ اسی رات فراز اپنی چارپائی پر لیٹا ہنا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ہنا سے کہا کہ اسے ایک بات کھٹک رہی ہے، اور وہ یہ کہ جس رات وہ چور آیا تھا اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ ہنا نے ہنس کر کہا کہ تم بھی عجیب انسان ہو، خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ سوچ رہے ہو کہ اس نے کچھ اٹھایا کیوں نہیں۔ فراز نے کہا کہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ چور کا مقصد کچھ اٹھانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں گھسے اور کچھ اٹھائے بغیر چلا جائے تو اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ ہنا نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اگلے چند دنوں میں فراز نے چند بار شگفتہ سے بھی بات کی۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی محلے میں کسی نوجوان کو دیکھا ہے، کوئی ایسا شخص جو مشکوک لگتا ہو۔ شگفتہ نے ہر بار انکار کیا۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت طاری ہوتی جس سے وہ سچ مچ اس بات سے لا علم ہو، مگر فراز نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ یہ سوال پوچھتا ہے، شگفتہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کانپ جاتے ہیں، اس کی نظر ذرا سی جھک جاتی ہے۔ یہ بہت باریک اشارے تھے، اتنے باریک کہ فراز خود بھی اپنے شک پر شرمندہ ہو جاتا۔ ہنا نے ایک دن فراز کو ٹوکا کہ وہ ماں سے بار بار یہ سوال کیوں کرتا رہتا ہے، وہ پہلے ہی اس واقعے سے کافی ڈری ہوئی ہیں، اور اس کے سوال ان کے زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں۔ فراز نے ہنا کی بات مان لی اور شگفتہ سے یہ سوال کرنا چھوڑ دیا۔
مگر اس کی نظر اب گھر میں ہر چیز پر پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ دوسری طرف شگفتہ نے فراز سے بات کرنے کے انداز میں ایک نرمی پیدا کر لی۔ اب وہ اس سے پہلے سے زیادہ محبت سے پیش آتی، اس کی ہر بات کا خیال رکھتی، اس کی طبیعت پوچھتی، اس کے دفتر کے کاموں میں دلچسپی لیتی۔ اس کے پیچھے اس کی اپنی ایک منصوبہ بندی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فراز کے دل میں اس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک پیدا نہ ہو۔ وہ اسے ایک ایسی سیدھی سادی، مظلوم اور شریف عورت کے طور پر یاد رکھے جو کبھی کسی غلط کام کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ فراز نے اس بڑھتی ہوئی محبت کو ایک خاندانی رشتے کی گہرائی سمجھا اور اسے مزید احترام سے پیش آنا شروع کر دیا۔ مگر ہنا کبھی کبھار جب دور سے دونوں کو باتیں کرتے دیکھتی، ہنستے ہوئے دیکھتی، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے دیکھتی، تو اس کے سینے میں ایک ایسی چبھن ابھرتی جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ فوراً اس خیال کو جھٹک دیتی اور خود کو ملامت کرتی کہ ماں اور شوہر پر شک کرنا کتنی گھٹیا بات ہے۔ مگر یہ چبھن ہر بار پہلے سے تھوڑی زیادہ گہری ہوتی جاتی تھی۔ اس رات آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے کے لمحوں میں ہوا کرتی ہے۔ فراز اپنے کمرے میں لیٹا تھا مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ہنا اس کے ساتھ گہری نیند میں تھی، اس کی سانسیں ہموار تھی۔ فراز نے کئی بار کروٹ بدلی، پھر اٹھ کر پانی پیا، پھر واپس لیٹ گیا۔ رات کا ایک وقت بج چکا تھا جب اسے صحن کی طرف سے ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس بار اس نے فوراً حرکت نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھا، اپنے چپل کو پاؤں میں پہنا اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ اس طرح کھولا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ کسی کو جگانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ نوجوان دوبارہ آیا ہے تو اس بار اسے پکڑنا فراز کی اولین ترجیح تھا۔ وہ دیوار کے سائے سے چپکتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا اور صحن میں گہرا اندھیرا تھا۔ حرکت والی بتی جو فراز نے لگوائی تھی وہ کیوں نہیں جلی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا مگر اس نے فی الحال اسے ایک طرف رکھ دیا۔ آہٹ اب کھلی تھی اور وہ سیدھی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فراز نے قدموں کے رخ پر غور کیا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آہٹ شگفتہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم اور آہستہ کیے اور اسی سمت میں بڑھنے لگا۔ جب وہ شگفتہ کے کمرے تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور اس کھلی دراز سے کمرے کی مدھم زرد روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ فراز کے قدم چند لمحے کے لیے وہیں رک گئے۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ شاید امی کی طبیعت خراب ہوگی، شاید انہوں نے پانی پینے کے لیے اٹھ کر روشنی جلائی ہو۔ مگر پھر اسے کمرے کے اندر سے ایک دبی ہوئی سرگوشی سنائی دی اور اس سرگوشی کے ساتھ ایک مردانہ آواز مل گئی جو کسی طور پر فراز کی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔ اس نے دروازے کو آہستگی سے تھوڑا اور کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہیں پتھر کا ہو گیا۔ جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے تلخ حقیقت تھی۔ شگفتہ اور ایک نوجوان اس حالت میں تھے جس کا فراز نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ نوجوان کی پیٹھ فراز کی طرف تھی مگر اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا وہی دھاتی کڑا صاف نظر آ رہا تھا جو اس نے پہلی رات دیوار پھلانگتے وقت دیکھا تھا۔ چند لمحے فراز کسی مجسمے کی طرح وہاں کھڑا رہا۔ اس کے ذہن نے یہ منظر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کی زبان سے بے اختیار ایک آواز نکلی، ایک ایسی آواز جو نہ چیخ تھی نہ کلام، بس ایک دبی ہوئی پھونک تھی۔ اسی لمحے نوجوان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اترا مگر اگلے ہی لمحے وہ خوف ایک وحشیانہ ہوشیاری میں بدل گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور فراز کی طرف لپکا۔ فراز نے اسے روکنے کی کوشش کی، دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے، مگر نوجوان نے پوری قوت سے اپنے دونوں ہاتھ فراز کے سینے پر مارے۔ فراز اپنا توازن کھو بیٹھا، پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور اس کا سر پیچھے دیوار کے پاس رکھی لکڑی کی میز سے جا ٹکرایا۔ ایک زوردار آواز آئی، پھر ایک اور آواز جب میز پر رکھا شیشے کا جگ گر کر ٹوٹا۔ فراز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ذہن کی آخری تصویر یہی تھی کہ وہ نوجوان کمرے سے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ پھر سب کچھ گم ہو گیا۔ شگفتہ اپنی جگہ سے اس طرح سے اٹھی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ اس نے دروازے تک جا کر دیکھا، ساحل پچھلے راستے سے صحن پار کر کے دیوار کی طرف بھاگ رہا تھا۔
چند لمحوں میں وہ دیوار کی نئی رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ زخمی کروا کر اس کے اوپر سے کود چکا تھا۔ شگفتہ واپس کمرے کی طرف مڑی۔ فراز فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی لمحے میں ہزاروں خیال آئے اور گئے۔ اگر فراز کو ہوش آیا اور اس نے سب کچھ بتا دیا، اگر ساحل پکڑا گیا، اگر ہنا کو حقیقت معلوم ہو گئی، تو اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کی برسوں کی ماں والی محبت، سب کچھ ایک ہی رات میں مٹی میں مل جائے گا۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ وہ آئینے کے سامنے گئی، اپنے دوپٹے کو ایک طرف سے پھاڑا، اپنے بالوں کو مزید بکھیرا، اپنے کپڑوں کو کچھ اس طرح سے ترتیب دی جیسے کسی نے ان پر ہاتھ ڈالا ہو۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آئی اور ایک ایسی چیخ اپنے حلق سے نکالی جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہنا ہڑبڑا کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں سویا ہوا ہر فرد جاگ گیا۔ سب دوڑ کر آئے اور شگفتہ نے روتے بلکتے کانپتے ہوئے وہ کہانی سنائی جو اس نے چند لمحے پہلے اپنے ذہن میں بنائی تھی۔ اس کہانی میں فراز مجرم تھا اور ہر کمرے میں گھسنے والا وہ اجنبی نوجوان کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ فراز کو جب ہوش آیا تو اس نے آنکھوں کے سامنے پہلے دھند نظر آئی، پھر آہستہ آہستہ چہرے واضح ہونے لگے۔ سب سے پہلے اسے ہنا کا چہرہ دکھائی دیا اور اسی چہرے نے اسے یقین دلا دیا کہ کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ ہنا کے لیے یہ الزام قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس سے اس نے پورے اعتماد کے ساتھ شادی کی تھی، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے سب سے حسین خواب بنے تھے، جس کی سچائی اور شرافت پر اسے کبھی ذرا سا بھی شک نہیں گزرا تھا۔ دوسری طرف وہ ماں تھی جس نے اسے بچپن سے اپنی گود میں پالا تھا، جس کی راتوں کی نیندیں اس کے بخار میں گئی تھی، کٹی تھی۔ اس کی جوانی اس کی پرورش کی نظر ہو چکی تھی، جس نے دوسری شادی سے انکار کر کے اسے یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ اب دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا تھا اور ہنا اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنے پر مجبور تھی۔ شگفتہ نے روتے ہوئے ٹوٹی ہوئی آواز میں اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ برسوں سے فراز کی نظروں میں ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کئی بار اس کے قریب سے یوں گزرا تھا کہ اسے عجیب لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی کیونکہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ آج رات اس کی آنکھ کھلی تو فراز اس کے کمرے میں موجود تھا اور اس کے ارادے ایسے تھے جن کا ذکر بھی وہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتی۔ اس نے مزاحمت کی، شور مچانا چاہا، دھکم پیل میں فراز میز سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس کی زبان پر یہ کہانی ایسی روانی سے آ رہی تھی جیسے وہ حقیقت ہی ہو، اور اس کے آنسو ایسے تھے کہ کوئی بھی سننے والا اس پر یقین کر لیتا۔ فراز نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کے سر میں شدید درد تھا، اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ہنا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر ہنا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ فراز نے کانپتی آواز میں کہا کہ ہنا، خدا کے واسطے میری بات سنو۔ کمرے میں ایک اجنبی نوجوان موجود تھا، وہی نوجوان جو پہلی رات دیوار پھلانگ کر گیا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ ہنا نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ اس کے آنے سے کوئی نشان کیوں نہیں نظر آ رہے؟ دیوار پر کوئی نئی خراش کیوں نہیں؟ فراز نے کہا کہ وہ پچھلی طرف سے نکلا ہوگا، ضرور کوئی نشان ہوگا، صبح ہوتے ہی وہ خود دیکھے گا۔ ہنا نے کہا کہ صبح کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ابھی جا کر دیکھ چکی ہے۔ دیوار پر جو خراشیں تھیں وہ پرانی ہی تھی، پہلے واقع کی ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فراز نے گھر میں کیمرے نہیں لگوائے تھے، اس کے پاس اپنی بے گناہی کا ایک بھی ثبوت نہیں تھا۔ اس کی زبان پر سچ تھا اور شگفتہ کی زبان پر گھڑی ہوئی کہانی، اور اتفاق سے تمام ظاہری شواہد شگفتہ کی کہانی کی تائید کر رہے تھے۔ ہنا کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے فراز کی طرف دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ اسے گھر سے نہیں نکالے گی کیونکہ وہ ابھی اس فیصلے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر وہ آج رات سے الگ کمرے میں سوئے گا، الگ کھانا کھائے گا اور شگفتہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ فراز نے کچھ کہنا چاہا مگر ہنا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس رات کے بعد گھر کی فضا ایک قید خانے جیسی ہو گئی تھی۔ فراز کو گھر کے پچھلے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اکیلا رہتا، اکیلا کھاتا، اکیلا سوچتا۔ ہنا نے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ وہ اس کا فون چیک کرتی، اس کے دفتر جانے کے اوقات کی تصدیق کرتی
اس کے واپس آنے کا وقت گھڑی سے ملاتی رات کو وہ خود شگفتہ کے کمرے کے باہر ایک چارپائی ڈال کر سونے لگی تاکہ فراز اس کے کمرے کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ فراز نے کبھی احتجاج نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہنا خود ایک عذاب سے گزر رہی ہے اور اس کے احتجاج سے اس کا درد اور بڑھے گا۔ فراز کے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی تسلی بھی تھی کہ ہنا نے اسے گھر سے نہیں نکالا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کا کچھ حصہ ابھی بھی مانتا ہے کہ اس کا شوہر مجرم نہیں ہو سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہلکی سی تسلی کو ایک ثبوت میں بدل دے گا۔ وہ اس اجنبی نوجوان کو تلاش کرے گا۔ اس کے ذہن میں اس نوجوان کے ہاتھ کا وہ دھاتی کڑا نقش تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس رات کمرے میں ایک خاص خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور ایک ایسی خوشبو جو مردانہ تھی اور کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ یہ دو نشانیاں کافی تھیں۔ اگر وہ ذرا سی محنت کرے تو اس نوجوان کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ دوسری طرف شگفتہ نے فوراً ساحل کو پیغام بھیجا کہ وہ چند ہفتوں کے لیے شہر سے غائب ہو جائے، اپنا فون بند کر لے، کسی بھی ایسی جگہ نہ آئے جہاں کوئی اسے پہچان سکے۔ ساحل بھی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سامان باندھا اور اپنے کسی رشتہ دار کے پاس دوسرے شہر چلا گیا۔ فراز نے دفتر کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ خفیہ طور پر اس اجنبی نوجوان کی تلاش شروع کر دی۔ اسے یاد تھا کہ نوجوان کے ہاتھ میں ایک مخصوص دھاتی کڑا تھا، اور اس نے کپڑوں سے ایک تیز منفرد سی خوشبو آتی تھی۔ اس نے شہر کی کئی پرفیوم کی دکانوں کا چکر لگایا اور آخر کار وہ خوشبو پہچان لی۔ چند دن بعد جب وہ گھر پہنچا تو وہی خوشبو اسے شگفتہ کے کمرے کے قریب سے آئی۔ اسے محسوس ہوئی وہی خوشبو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیدھا ہنا کے پاس گیا اور اسے یہ بات بتائی، مگر ہنا نے سرد لہجے میں کہا کہ فراز، اب اس گھر میں ماں پر کوئی ایسا الزام نیا برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے تم نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور اب انہیں کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا چاہتے ہو۔ فراز خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہنا خود ایک اذیت سے گزر رہی ہے۔ شگفتہ ظاہری طور پر ایک مظلوم عورت کا کردار نبھا رہی تھی، ہر وقت اداس رہتی اور ہنا کے سامنے آہیں بھرتی۔ ہنا اسے سینے سے لگا کر تسلی دیتی، مگر رات کو جب شگفتہ اپنے کمرے میں تنہا ہوتی تو ایک الگ ہی خوف اس پر طاری ہو جاتا۔ ساحل کے پیغامات دوبارہ سے آنے شروع ہو گئے۔ وہ دوسرے شہر سے واپس آ چکا تھا اور مسلسل ملاقات کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر شگفتہ نے اسے ایک آخری موقع نہ دیا تو وہ سیدھا گھر آ کر ہنا کے سامنے سب کچھ کھول دے گا۔ شگفتہ نے مجبور ہو کر حامی بھر لی، اس شرط پر کہ اس ملاقات کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ اسی دوران فراز کے دفتر سے اطلاع آتی ہے کہ ایک اہم میٹنگ کے لیے اسے 2 دن کے لیے دوسرے شہر جانا ہوگا۔ فراز نے یہ خبر ہنا کو دی اور ہنا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے دل کو یہ سوچ کر سکون ملا کہ کم از کم 2 دن گھر کی فضا بہتر رہے گی۔ شگفتہ کے چہرے پر بظاہر اداسی چھا گئی، مگر اندر ہی اندر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ وہی موقع تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ ہنا ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ گھر کے پراسرار واقعات فراز کی موجودگی سے جڑے ہیں۔ اس نے اسی رات وہ مکمل بے فکر ہو کر سوئے گی۔ شگفتہ نے ساحل کو پیغام بھیج دیا کہ فراز کی غیر موجودگی کی وہ رات ان کی زندگی کی آخری ملاقات ہوگی۔ فراز کے شہر سے باہر جانے کے بعد ہنا نے مدت بعد ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے شگفتہ کے ساتھ کھانا کھایا، کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور رات 10 بجے کے قریب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ آج کی رات پرسکون گزرے گی، مگر آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ ایک دبی ہوئی آہٹ سے کھلی۔ پہلے وہ گھبرائی، پھر اسے یاد آیا کہ فراز کو گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ پھر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال بلبلایا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اپنی چپل بھی نہیں پہنی اور ننگے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ ذہن میں چاند کی ہلکی روشنی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دیوار کے پاس ایک سایہ حرکت کر رہا ہے۔ اس نے سانس روک لی اور دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ سایہ صحن پار کر کے سیدھا شگفتہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ پہلے سے ہلکا کھلا ہوا تھا۔ سایہ اندر داخل ہو گیا۔ ہنا کے قدم بوجھل ہو گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھی اور دروازے کی دراڑ کے پاس جا کر رک گئی۔
اندر جو منظر تھا اس نے ہنا کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ شگفتہ اور وہی نوجوان ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ تعلق کوئی ایک دن پرانا نہیں بلکہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے۔ ہنا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے کہ کوئی آواز نہ نکل جائے۔ اس نے کچھ اور توجہ سے سنا۔ نوجوان ہنستے ہوئے شگفتہ سے کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا اس رات فراز نے ہمیں دیکھ لیا تھا، ورنہ اسے مجرم بنانے کا اتنا آسان موقع کبھی نہ ملتا۔ شگفتہ نے سرگوشی میں کہا کہ اسے آج بھی اس جھوٹ کا افسوس ہے، مگر اس وقت اس کے پاس اپنی عزت بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کے دماغ نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے کرتے کی جیب سے فون نکالا، اسے خاموش موڈ پر کیا اور ریکارڈنگ آن کر دی۔ چند منٹ تک وہ دونوں کی گفتگو ریکارڈ کرتی رہی، ایک ایک لفظ اس کے فون میں محفوظ ہوتا رہا۔ اسی لمحے جب اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، اس کا پاؤں فرش پر رکھے ایک خالی گلاس سے جا ٹکرایا۔ گلاس ایک آواز کے ساتھ گر کر لڑک گیا اور اس آواز نے کمرے کے اندر کی خاموشی کو توڑ دیا۔ آواز سنتے ہی شگفتہ اور ساحل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہنا سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں چلتا ہوا موبائل تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان آنسوؤں کے پیچھے ایک ایسا غصہ اور ایسا درد تھا جس نے شگفتہ کو اندر تک لرزا دیا۔ ساحل نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہنا پہلے ہی زور سے چیخ چکی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد جو ملازم اور رشتہ دار تھے دوڑ کر پہنچے اور ساحل کو صحن میں ہی پکڑ لیا۔ اس کے فون سے شگفتہ کے پرانے پیغامات، تصاویر اور ملاقاتوں کی تمام تفصیلات مل گئیں۔ شگفتہ کے پاس اب انکار کی ذرا سی گنجائش بھی نہیں بچی تھی۔ وہ ہنا کے پاؤں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سسکتے ہوئے اعتراف کیا کہ فراز نے ایک دن مذاق میں اس کی خوبصورتی کا تعریف کی تھی اور اسی ایک جملے نے اس کے اندر برسوں سے سوئی ہوئی عورت کو جگا دیا تھا۔ فراز نے کبھی اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ ایک شریف بیٹے کی طرح پیش آتا تھا، مگر شگفتہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو قابو نہیں کر سکی اور ساحل کے دام میں پھنس گئی۔ جب فراز نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو اسے اپنی عزت جاتی نظر آئی اور خوف نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے ایک بے گناہ شخص پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ ہنا نے فوراً فراز کو فون کر کے واپس بلایا۔ جب فراز پہنچا اور اس کے سامنے حقیقت کھلی، شگفتہ نے اس کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی۔ فراز نے اسے اٹھایا نہیں، صرف اتنا کہا کہ آپ نے میرا نہیں بلکہ اپنی بیٹی جیسے رشتے، اس گھر کے اعتماد اور ایک بے گناہ انسان کی عزت کا قتل کیا ہے۔ ہنا نے شگفتہ سے رشتہ مکمل ختم نہیں کیا، کیونکہ اس کی برسوں کی محبت اور قربانیاں اس کے دل میں زندہ تھیں، مگر اس نے واضح کر دیا کہ معافی اور اعتماد ایک چیز نہیں ہوتے۔